حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک متناسب، جوڑ بند مضبوط، بدن گھٹا اور رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ بہت لمبا اور نہ بہت چھوٹا تھا، قدرے بھاری، سر پر گھنے بال تھے جو نہ بہت گھنگریالے اور نہ بہت سیدھے تھے، البتہ ایک خوشنما اور ہلکا سا خم ان میں دکھائی دیتا تھا۔ چہرہ مبارک آفتابی اور درخشاں تھا، پیشانی کشادہ اور پر نور تھی، آئیبرو دراز سیاہ اور بیچ میں ذرا سے غیر پوستہ، ان کے درمیان ایک رگ کا معمولی ابھار تھا جو غصے کی حالت میں نمایاں ہو جاتا، آنکھیں سیاہ مگر سرمئی مائل، پتلیاں سیاہ کالی اور آنکھوں کی سفیدی میں ہلکی سی سرخی کی آمیزش تھی، پلکیں سیاہ اور دراز گویا ایک دوسرے کو چھو رہی ہوں، ناک ستواں اور بڑی، رخسار متوازی، ریش مبارک گھنی اور دیدہ زیب، دہن مبارک کشادہ اور سامنے کے دانتوں میں ذرا سا فاصلہ، کان حسین و جمیل، شانے چوڑے اور پر گوشت، گردن مبارک قدرے لمبی، سینہ کشادہ، کلائیوں، بازو اور بلائی سینے پر بالوں کی کثرت مگر پیٹ اور سینے کا نچلا حصہ بالوں سے خالی تھا، البتہ سینے سے ناف تک بالوں کی پتلی اور لمبی دھار تھی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، ہتھیلیاں چوڑی اور پر گوشت تھیں، کلائیاں اور انگلیاں بھی دراز اور پر گوشت تھیں، مصافحہ کرنے والوں کو نزاکت اور نفاست کا احساس ہوتا، پاؤں پر گوشت اور مضبوط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جلال و جمال کا ایسا حسین امتزاج پایا جاتا تھا کہ دیکھنے والوں پر رعب طاری ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے عطر جیسی مہک آتی اور جسم مبارک سے ہر وقت خوشبو محسوس کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کبھی مسکراہٹ سے آگے نہ بڑھتی، چہرہ مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن اکھیوں سے کسی کی جانب نہ دیکھتے بلکہ پورا چہرہ گھما کر نظر ڈالتے، کسی سے ناراض ہوتے تو رخ پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام اور مصافحہ کرنے میں پہل کرتے اور اپنے ہاتھ کو اس وقت تک دوسرے کے ہاتھ میں رہنے دیتے جب تک دوسرا شخص خود ہاتھ نہ چھڑا لیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن فرما رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہایت شیریں اور باوقار تھی، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ مخاطب الفاظ کو گن سکتا تھا، جس بات پر خصوصی زور دینا ہوتا اسے کئی بار دہراتے، آواز اتنی بلند تھی کہ ہمسائے کے صحن میں سنی جاتی، اکثر چپ رہتے اور بے مقصد گفتگو نہ فرماتے، گفتگو کے درمیان اشارہ کرنا ہوتا تو انگلی سے نہیں بلکہ پورا ہاتھ اٹھا کر اشارہ فرماتے، تعجب کا اظہار کرنا ہوتا تو ہاتھ پلٹ دیتے، کلام کو بیجا طول دینے سے گریز فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا اٹھا کر یوں چلتے گویا بلندی سے اتر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار نہ تو کسی عاجز کی طرح ہوتی اور نہ کسی سست شخص کی مانند، بلکہ ایسی تیز رفتاری سے قدم اٹھاتے کہ صحابہ بڑے تکلف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتے تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر توجہ نہ فرماتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اگر کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا، سفید لباس کو سب سے بہتر قرار دیا، البتہ بعض موقعوں پر سرخ دھاری دار اور زرد رنگ کا لباس بھی زیب تن فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں تکلف پسند نہ تھا، چادر قمیض اور تہبند عام طور پر پہنتے، سب کپڑوں میں کرتا زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی چادر بہت پسند تھی، قمیض ٹخنوں سے اوپر اور آستین ہاتھوں کی انگلیوں تک ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سیاہ عمامہ پہنتے،
شملہ بعض اوقات کندھے پر اور کبھی دونوں کندھوں کے درمیان ڈال لیتے تھے۔ امامہ کے نیچے سفید شامی ٹوپی کا استعمال بھی معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں اور مشرکین میں یہ فرق ہے کہ ہم ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔